اور چند بااثر لوگوں کی نہیں ہے. ہر بلوچ اس سرزمین کا وارث ہے, اس سرزمین کا مالک ہے. میرے بھائیوں, یہ سفر جاری رکھنا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے, ہم تو امن کی بات کرتے ہیں, ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کے لیے تعلیم اور قلم کتاب کی بات کرتے ہیں, ہم تو اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, اے ظالموں تم نے ہم سے کیوں چھینا ہے؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, تم وہ چھین رہے ہو. اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے, تم وہ چھین رہے ہو. اللہ نے ہماری زمینوں کے اندر خوشحالی کی ہر نعمت دی ہے, تم وہ ہمارے اوپر خرچ نہیں کر رہے. ہم تو امن کی بات کرتے ہیں, ترقی کی بات کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو اپنی دستوری حقوق کے لیے اٹھے ہیں. پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 9 میں ہے سیکیورٹی آف اے پرسن. نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف لائف اینڈ لبرٹی. دستور کہتا ہے کہ کسی فرد کی زندگی اور آزادی کو نہیں چھینا جائے گا. ہم یہ دستوری حق مانتے ہیں. دستور کے آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. کسی کو غائب نہیں کیا جائے گا, کسی کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا, اسے عدالت میں انصاف کا اور پیشی کا حق دیا جائے گا. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, میں اشرافیہ سے کہتا ہوں, ہم اس پاکستان کے دستور مانتے ہیں جس میں آرٹیکل 9 ہے لائف اینڈ لبرٹی سیکیورٹی, جس میں آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. حکمرانوں سے کہتا ہوں, اشرافیہ سے کہتا ہوں, ہم تو دستور کو مانتے ہیں, تم اس دستور کو نہیں مانتے. تم لوگ اس دستور کو نہیں مانتے. اس دستور نے جو حقوق ہمیں دیے ہیں وہ ہمیں دیتے نہیں ہو, وہ ہم سے چھینتے ہو. اس وقت پاکستان میں عدالت کا, فوج کا اور پولیس کا بجٹ پتہ ہی کتنا ہے؟ 3000 ارب روپے. 3000 ارب روپے, 9500 ارب روپے پورے پاکستان کا بجٹ ہے. 3000 ارب روپے پولیس, عدالت اور فوج لیتی ہے. کس لیے؟ 2 کاموں کے لیے. ایک مجھے سیکیورٹی دو گے, 2 مجھے انصاف دو گے. مجھ سے 3000 ارب روپے لیتے ہو, اس غریب جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, جس کے پاؤں میں پیروں میں چپل نہیں ہے, جس کو تعلیم اور صحت کی سہولت نہیں ہے, 3000 ارب روپے مجھ سے لیتے ہو, نہ مجھے سیکیورٹی دیتے ہو اور نہ مجھے انصاف دیتے ہو. تو میں پوچھوں گا, جب 3000 ارب روپے لیتے ہو سیکیورٹی اور انصاف کے لیے اور سیکیورٹی اور انصاف نہیں دیتے, تو میں ایوان میں بھی پوچھوں گا, میں میڈیا میں بھی پوچھوں گا, میں چوک میں بھی پوچھوں گا. یہی ہم پوچھنا چاہتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں, ایک ریٹائرڈ جج, میں نے اس دن سینٹ میں کہا, سپریم کورٹ کی ایک ریٹائرڈ جج کی پینشن ہے 10 لاکھ روپے, اور یہ واحد تنخواہ ہے جس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں. ٹیکس ایگزیمپٹڈ آرڈر جاری کیا ہے. میں اپنی تنخواہ پہ ٹیکس دے, 2 لاکھ روپے سینیٹر کی حیثیت سے میری تنخواہ ہے, اس پہ ٹیکس کٹتا ہے. جج صاحبان نے آرڈر جاری کیا ہے, ہماری تنخواہ سے ٹیکس نہیں کٹے گا. ٹیکس ایگزیمپٹڈ سیلری 10 لاکھ کی تنخواہ, 2000 ٹیلی فون کال مفت, 3000 یونٹ بجلی مفت, 300 لیٹر پیٹرول مفت, سیکیورٹی گارڈ, ڈرائیور اور اردلی, یہ ساری سہولتیں یہ مجھ سے لیتے ہو اور مجھے انصاف نہیں دیتے. میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے پوچھتا ہوں, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں, تمہیں بارکان کی بی بی گھرا ناز کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی؟ تمہیں بی بی گھرا ناز کی ان بچوں کی لاشیں, ان کا خون, ان کے جسم کے ٹکڑے, ان کے جسم پر تیزاب کے داغ نظر نہیں آ رہے؟ اے چیف جسٹس صاحب, اے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ, اے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان, اتنا کچھ اس غریب قوم سے لیتے ہو, اس کو انصاف نہیں دے سکتے. اور آپ یہ دیکھ لیں, ہماری یہ بیوروکریسی, ایس پی,
DPO, DC, कमिश्नर, DIG, चीफ सेक्रेटरी, IGP, आपको पता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहता है कि पाकिस्तान के सरकारी अफसरों की तनख्वाहें अक़वाम मुत्तहिदा की तनख्वाहों से 12% ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तनख्वाहों से 12% ज्यादा है। ये गरीब कौम के अफसर हैं, गरीब कौम के। तुम्हें तनख्वाह देता है, तुम्हें गाड़ी देता है, तुम्हें दफ्तर देता है, तुम्हें प्रोटोकॉल देता है, तुम्हें पेंशन देता है, तुम्हें TADA देता है। किस लिए देता है? कि तुम मुझे सिक्योरिटी दोगे। ये जो जेल है, ये तो 4-5 साल से खान मोहम्मद मरी के बच्चे, वो चीख रहा है। उसने वजीर आजम को खत लिखा, उसने आर्मी चीफ को खत लिखा, उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा, उसने कोई दर नहीं छोड़ा। वो पूरे पाकिस्तान में घूमता है, छुपता है, उसे अपनी मौत का भी डर है, हर दर पर जाता है, हर दरवाजा खटखटाता है। लेकिन ये इतनी तनख्वाहें लेते हैं इस गरीब कौम के। और एक मेरे खान मोहम्मद मरी, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जो भूखा है, जिनके बच्चे सालों से खेत में हैं, वो रो रहा है, वो फरियाद कर रहा है, वो चीख रहा है। और ये जालिम कौम की तनख्वाहों पर सरकारी ईवानों में बेहिस बैठे हुए हैं। तो हम पूछेंगे, अब हम पूछेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। तुम जो कुछ करना चाहो करो। हम ईवानों में बोलेंगे, हम चौकों में बोलेंगे, हम मीडिया में बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। हर सूरत में इंशाअल्लाह हम अपने हक के लिए बोलेंगे। आपको पता है मेरे भाइयों, मैं तो आप जैसा एक बंदा हूं, पता नहीं कैसे इस ईवानों में पहुंच गया हूं। ये जमात इस्लामी की बरकत है। मैं आप जैसा गरीब आदमी हूं। आपको पता है इस्लामाबाद में 612 कनाल महल्लात सरकारी अफसरान के। आपको पता है कमिश्नर सरगोदा, उसका घर कितना है? 104 कनाल। 104 कनाल। ये खान मोहम्मद मरी जैसे गरीब मुल्क का, जैसे गरीब के मुल्क के कमिश्नर है। 104 कनाल के घर में 614 कनाल की महल्लात इस्लामाबाद के सरकारी अफसरान के हैं। इन जालिमों ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान बनाया है। मुल्क इनकी जागीर है, अवाम इनकी गुलाम है। हम इनकी मजम्मत करते हैं, हम गुलामी नहीं मानते। ये मुल्क नहीं मानते, गुलामी को नहीं मानते, गुलामी को नहीं मानते, गुलामी को नहीं मानते। बलोचिस्तान के मसाइल क्या है? मैं अक्सर बलोचिस्तान के मसाइल पे सेनेट में बोलता हूँ। बलोचिस्तान मजलूम है। बलोचिस्तान में तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, अमन व अमान नहीं है। बलोचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। बलोचिस्तान की एक शाहराए मौत। इतने लोग कराची वाले शाहराह पर, इतने लोग तो जंगों में नहीं मरते जितने सड़क पे मरे। एक सड़क ठीक नहीं कर सकते। एक सड़क के ट्रैफिक का निजाम बलोचिस्तान जैसे सूबे का वो ठीक नहीं कर सकते। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर सरदार मुसल्लत कर दिए गए। वो जो किसी शायर ने कहा था कि हमारे प्यारे रहनुमा, हमारे प्यारे बेड़िए, ये रहनुमा की आड़ में बेड़िए हैं। ये हमें खा रहे हैं, हमारे बच्चों को खा रहे हैं, हमारी माँ और बहनों को की इज्जतों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा जुल्म है? ये कौन से रहनुमा है? ये रहनुमा के आड़ में रहसन है और ये रहनुमा रहबर के आड़ में बेड़िए हैं। आप देख लें, मैंने सेनेट में आवाज उठाई, 1 माह हो गया बीबी नाज़गरां के लिए। 1 माह हो गया, किसी ने एक्शन ही नहीं लिया। उसके बाद कुरान शरीफ की वीडियो आई, कुरान शरीफ की, मैंने वो वीडियो उठा के तमाम पाकिस्तान में फैला दी। और मैंने सबसे अपील की, जितना बड़ा आदमी है सबसे अपील की, खुदा के लिए इस खातून को, इनके बच्चों को बागुजार कराओ। ये जुल्म है। अल्लाह आसमान से कहर नाजिल कर देगा, अल्लाह जमीन से कोई कहर नाजिल कर देगा। जालिमों होश में हो, अल्लाह की किताब को लेकर तुम्हें वास्ता दे रहा है, मुझे आजादी दो। आजादी के लिए उठो, वरना अल्लाह तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। मैं हुक्मरानों से पूछता हूं, रोज हशर, क़यामत के रोज, जब बीबी नाज़गरां बलोच कुरान पाक हाथ में उठाए आएगी और अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में
جب اپنے 2 بیٹوں کا مقدمہ دائر کرے گی جن کو قتل کیا گیا، جن کے چہروں کو تیزاب سے مسح کیا گیا. میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے، گورنر سے، صدر سے، کور کمانڈر سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، حشر کے روز بی بی ناز گراں کے سوال کا کیا جواب دو گے؟ ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے تیاری کر لو. میرے بھائیوں، FIR درج نہیں ہو رہا. ابھی کہتے ہیں بی بی ناز گراں، اس کی بیٹی اور 4 بیٹے بازیاب ہو گئے. کہاں سے بازیاب ہو گئے؟ بتاؤ نا، بتاؤ نا. یہ ابھی تک مجرموں کی نشاندہی نہیں کر رہے، یہ ابھی تک مجرموں کا دفاع کر رہے ہیں. وہ پولیس اور وہ انتظامیہ جس نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ مظلوم کے مقابلے میں ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم کو تحفظ دے رہے ہیں. ہمیں بتاؤ گے 27 تاریخ کو، 27 فروری کو چیف سیکرٹری اور IGP بلوچستان کو ہم نے اسلام آباد سینٹ کی انٹیریئر کمیٹی کے اجلاس میں بلایا ہے. چھوڑوں گا نہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں. ان سے ان مظلوموں کے ایک ایک حق کا حساب انشاءاللہ لیں گے. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک کتران صاحب، بات سنو. ایک کتران صاحب قرآن سے نہیں ڈرتا ہے، ہم لوگ کتران سے نہیں ڈرتا. ٹھیک، زبردست. میں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ یہ جو بچے قتل ہوئے ہیں اور جن کے چہرے تیزاب سے مسح کیے گئے ہیں، ان کی FIR تو قاتل کے خلاف درج ہوگی، قاتل کے خلاف درج ہوگی. لیکن اس کے ساتھ چیف سیکرٹری بلوچستان، IGP بلوچستان، کنسرن DIG، کنسرن کمشنر، کنسرن DC، کنسرن DPO کے خلاف بھی درج کی جائے. وہ بھی قتل کے حصہ دار ہیں، وہ بھی قتل میں شریک ہیں. وہ اگر اپنی ڈیوٹی کرتے تو آج اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. ابھی تک نہ FIR درج ہوئی، نامعلوم. یہ جو نامعلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے. میں ابھی جب آ رہا تھا ایئرپورٹ سے تو میں بلوچستان ہائی کورٹ گیا. وہاں پہ ہدایت الرحمان بلوچ کی ضمانت ہے. ہدایت الرحمان بلوچ کے لیے میں نے 3-4 دفعہ سینٹ میں آواز اٹھائی کہ وہ پستی، گوادر، تھربت، وہ مکران ڈویژن کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں. اتنی معصوم. میں نے سب سے کہا، میں نے کہا مجھے کبھی ایک بندہ بتا دی سیوان میں کہ اس میں سے کوئی بھی مطالبہ غیر قانونی ہے، میں خود ہدایت الرحمان بلوچ کو گردن سے پکڑ کے آپ کے سامنے بٹھا دوں گا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہمارے علاقے سے منشیات ختم کرو. ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں کا سب سے بڑا دشمن منشیات ہے، منشیات ختم کرو. وہ کہتے ہیں ٹرالر، یہ جو سمندر ہے یہ ہماری رزق کا ذریعہ ہے. ہماری کھیت ہے، اس کھیت پہ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ ہمارا حق مارنا ہے. ٹرالر کو بند کرو. وہ کہتے ہیں بارڈر ٹریڈ، یہ ہماری لائف لائن ہے، ہمارے لیے بارڈر ٹریڈ کی اجازت دو. وہ کہتے ہیں اسکول، بچوں کے اسکول تعلیم کے لیے ہے، آپ نے اس میں سیکورٹی چیک پوسٹ قائم کر دی، ہمارے بچوں کے لیے اسکول کھولو. وہ کہتے ہیں یہ چیک پوسٹ کے اوپر آپ جب ہم سے پوچھتے ہیں، میں اس سرزمین کا فرزند بیٹھا ہوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو کون ہو، کہاں سے آئے ہو، شناخت دکھاؤ، تو یہ میری تذلیل ہے، یہ میری بے عزتی ہے. میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں